بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فائنائٹ وربز ہیں۔ فائنائٹ ورب کی ڈیفینیشن یا فنٹ وربز بھی سے کوئی بول سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو فائنائٹ وربز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: a verb which is limited by tenses, subject or by number of persons is called as finite verb۔ میں اب آپ کو سمپلی بتا دوں ایک ٹرکی انداز میں، اس کو سمجھیے گا۔ کوئی بھی ایسا ورب جو کسی ٹینس، کسی ٹائم یا سبجیکٹ یا نمبر آف پرسنز کی وجہ سے بدل رہا ہو، اس کے اندر فرق آ رہا ہو، اس کے سٹرکچر میں فرق آ رہا ہو، اس کو ہم فائنائٹ ورب کہتے ہیں۔ یعنی وہ فائنائٹ ہوتا ہے، ٹینس بدلے گا تو وہ ورب بدل جائے گا، نمبر آف پرسنز بدلیں گے تو وہ ورب بدل جائے گا۔ اچھا، اگر سبجیکٹ بدلے گا تو بھی بندہ بدل جائے گا، یعنی کہ وہ ورب جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو اس طرح کا جو ورب ہوگا جو سبجیکٹ کے یا نمبر آف پرسنز کے یا ٹینس کے یا ٹائم کے بدلنے سے اس میں فرق آ جائے، تبدیلی آ جائے، چینج آ جائے، اس کو فائنائٹ ورب کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کو یہ بات سیدھی سمجھ تو آئی نہیں ہوگی، موسٹلی سمجھ نہیں آئی ہوگی کیا بات ہے۔ اس کو اگزامپل سے دیکھتے ہیں، کلیئر ہو جائے گا۔ اگزامپل نمبر 1 ہے جی فائنائٹ ورب کی، یہ اگزامپلز دیکھیے گا فائنائٹ ورب کی۔ علی رائٹس لیٹر۔ اچھا، اب رائٹ کو اس میں ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ شی رائٹس لیٹر، علی بھی واحد ہے جی، شی بھی واحد ہے، یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کے رول کے تحت شی کے بعد ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں پہ سبجیکٹ بدلا، دے، تیسرے سینٹینس میں دے رائٹ لیٹر، ایس چلا گیا۔ اب رائٹ کے ساتھ ایس نہیں لگا ہوا، تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی کیوں آ گئی؟ کیونکہ پیچھے سبجیکٹ بدل گیا، شی اور علی کی جگہ وہاں آ گئے دے، نمبر آف پرسنز بڑھ گئے، سبجیکٹ چینج ہو گیا۔ جیسے ہی سبجیکٹ چینج ہوا ہمارے پاس ورب کا سٹرکچر بدل گیا۔ دس از فائنائٹ ورب۔ آگے مزید دیکھیں، آئی رائٹ لیٹر، دیکھ لیں آئی آنے کے بعد پھر وہ ایس اڑ گیا۔ اچھا، مزید دیکھیں، ٹینس بدلتا ہے تو کیسے چینج آتا ہے؟ وی ہیو ریٹن لیٹر۔ اب پریزنٹ انڈیفینیٹ سے بات چلی گی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں، جیسے ٹینس بدلا رائٹ جو ہے وہ ریٹن میں چینج ہو گیا، سٹرکچر آف ورب میں چینج آ گیا۔ پھر دیکھیے گا اب، یعنی یہاں اب تھرڈ فارم آف ورب آ گئی ہے۔ اب مزید ہم اس میں تبدیلی دیکھتے ہیں، آئی شیل رائٹ لیٹر۔ دیکھیں جی، فیوچر آیا تو وہ جو ریٹن تھا وہ واپس رائٹ میں چینج ہو گیا۔ اچھا، اب آ گیا جی پاسٹ انڈیفینیٹ 7ویں سینٹینس میں، آئی روٹ لیٹر۔ اب رائٹ پھر روٹ میں چینج ہو گیا جیسے ہی ٹینس بدلا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں ساتھ کے ساتھ فقرات، ان کے اندر رائٹ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سبجیکٹ بدلتا ہے تو رائٹ بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب ٹینس بدلتا ہے تو رائٹ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے تبدیلی آ رہی ہے، جس میں تبدیلی آ رہی ہے وہ فائنائٹ ورب ہوتا ہے۔ نیچے لکھیں جی، ان ابو ایگزامپلز دا ورب رائٹ ہیز بین چینجڈ اکارڈنگ ٹو سبجیکٹس، نمبر آف پرسنز اینڈ بائی چینجنگ یا چینج آف ٹینس۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ جو رائٹ ہے وہ کیوں فائنائٹ ورب ہے، بیکاز پیچھے سبجیکٹ بدلتا ہے تو اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی بھی ایسا ورب جس میں سبجیکٹ بدلنے سے، ٹینس بدلنے سے، نمبر آف پرسن بدلنے سے، ٹائم لمٹ بدلنے سے اگر چینج آ رہا ہو تو وہ جو وربز ہوتے ہیں وہ فائنائٹ وربز کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، اگر یہ فائنائٹ وربز تھے تو پھر نان فائنائٹ وربز کیا ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کے اپوزٹ ہوں گے، اے ورب which does not show time relation or does not limited by time, number of persons or by change of tense or subject۔ سبجیکٹ کا چینج کریں، ٹائم کا چینج کریں، ٹینس کا چینج کریں، نمبر آف پرسنس کو بدل دیں، جو مرضی چینج کر لیں، وہ نہیں چینج ہوں گے۔ ان وربز کو، جو وربز چینج نہیں ہوں گے، ان وربز کو ہم نان فائنائٹ وربز کہتے ہیں۔ اگین ہماری سمجھ جو ہے وہ ہمیں اگزامپل سے ہی آئے گی، تو آئیے دیکھتے ہیں اگزامپلس۔ نمبر 1، احمد ٹرائز ٹو سنگ۔ اب یہاں پہ دو ورب بار بار چلنے ہیں، ایک ٹرائی چلنا ہے اور سنگ چلنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کون بدلتا ہے اور کون نہیں بدلتا۔ احمد ٹرائز ٹو سنگ،
शी ट्राइज टू सिंग ए सॉन्ग। अच्छा, अब ट्राइज को नहीं देखना आपने, सिंग को ज़हन में रखना है। दे ट्राई टू सिंग ए सॉन्ग, अब ट्राइज जो है वो ट्राई में आ गया। दे हैव ट्राइड टू सिंग, आई हैड ट्राइड टू सिंग ए सॉन्ग, आई हैड ट्राइड टू सिंग, यानी अब सॉन्ग काट दिया हमने। दे विल ट्राई टू सिंग, आई शैल ट्राई टू सिंग। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ट्राई को ना देखिएगा, आप कहेंगे सर फिर चेंज हो रहा है वर्ब। तो ट्राई जो है यहाँ पे क्योंकि ट्राइज में जा रहा है, ट्राइड में जा रहा है, विल ट्राई में जा रहा है, तो ट्राई का स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई ट्राई जो है वो तो एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन आगे देखें, टू के बाद सिंग, सिंग को आप ऊपर से नीचे तक देख लें, सिंग सिंग ही है। आपने टेंस बदला, आपने सब्जेक्ट भी बदला, आपने नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी बदल के देख लिए, तो भी फ़र्क नहीं आ रहा। यानी कि सिंग एक ऐसा वर्ब है जिस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा सिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन अबव एग्जाम्पल्स द वर्ब सिंग इज़ ए नॉन फाइनाइट वर्ब because it does not change by changing subject, time, tenses or number of persons. But in these examples verb try is finite verb। हाँ जी, यही मैंने आपको बात पहले बताई थी कि अगर हम ट्राई को देखते हैं तो वो हमें फाइनाइट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम सिंग को देखते हैं, गाना गाना एक अमल है, सिंग गाना, तो ये भी एक वर्ब है। सिंग जो है यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अच्छा जी, अगले वीडियो में हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स। 3 टाइप्स हैं वैसे, वो इन्फिनेटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है। अच्छा, आपके ज़िम्मे एक काम है, आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को इंडिकेट करने के लिए 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, और अपनी मर्ज़ी के सेंटेंसेस आप बना के कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उनको चेक करके फ़ीडबैक डिलीवर कर दूँगा जी।